سجدة واحدة في مجلس واحد، فرمائے کہ اگر ایک شخص ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہو اور بار بار تلاوت سجدہ کرے، یعنی اس آیت کو پڑھے بار بار اور مجلس بدلی نہ ہو، اجزأتہ سجدۃ واحدۃ، ایک سجدہ کرنا اس کے لیے کافی ہے، درست ہے۔ فإن قرأها في مجلسه فسجدها، اگر اس نے اسی مجلس میں رہ کر سجدہ تلاوت پڑھا پھر اس کے بعد سجدہ کیا، ثم ذهب، پھر وہاں سے گیا، ورجع، واپس آیا، فقرأها، دوبارہ اس آیت کو پڑھا، سجدها ثانیۃ، دوبارہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ سجدہ تلاوت کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلْأُولَى، اگر پہلے کے لیے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ، اب اس پر دو سجدے ہیں۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ان مبنى السجدة على التداخل، کہ سجدے کی بنا اس پر کی گئی ہے کہ اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اتحاد مجلس کی وجہ سے، اتحاد آیت کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے؟ تداخل کر دیتے ہیں، دفعا للحرج، حرج کی دفع کرنے کے لیے۔ وہ اور یہ جو ہے نا تداخل فی السبب، سبب میں تداخل ہے، سبب کیا ہے؟ متداخل ہے، دون الحکم، حکم میں تداخل نہیں ہے۔ وہ الیق بالعبادات، اور عبادات میں یہی مناسب و الیق و افیق و احرا و اجدر ہے کہ کیا کر دیا جائے؟ اسباب کے اندر تداخل کیا جائے، نہ کہ احکام میں، کیونکہ عبادات کی ثابت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسرا جو ہے نا کہ حکم میں تداخل کرنا، بالعقوبات، یعنی الیق بالعقوبات، یہ عقوبات سزاؤں اور حدود کے ساتھ کیا ہے؟ موافق ہے کہ ان کے دفع کرنے میں کوشش کی جاتی ہے، نہ کہ ثابت کرنے میں کوشش کی جاتی ہے۔ وامکان التداخل، اور تداخل کا امکان کب رہے گا؟ عند اتحاد المجلس، کہ جب مجلس ایک ہو، لکونہ جامعا للمتفرقات، کہ بہت سارے مسائل میں ہم نے پڑھا ہے کہ مجلس جو ہے یہ جمع کرنے والی ہے متفرق چیزوں کے لیے، یعنی اگرچہ کئی چیزیں ہو گئی ہے، تم سمجھ کہ بس ایک ہی چیز ہو گئی، ایک ہی بار ہو گئی۔ فَإِذَا اخْتَلَفَ، لیکن اگر مجلس بدل جائے نا تو عاد الحکم الی الاصل، حکم اصل کی طرف لوٹ آئے گا، کہ پھر ہر مجلس کے بدلنے سے حکم الگ الگ ہوگا۔ ولا يختلف بمجرد القیام، اور یہ مجلس نہیں بدلتی صرف کھڑے ہونے سے، مثلا بیٹھا تھا، بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا تھا، پھر کھڑا ہوا تو اس کھڑے ہونے سے مجلس نہیں بدلتی۔ بخلاف المخیرہ، بخلاف اس عورت کی جس کو شوہر نے اختیار دیا ہو کہ مرضی آپ کو، اپنے آپ کو طلاق دیا نا، اور وہ کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی، وہ پہلے بیٹھی تھی، یا تو اگر بیٹھی تھی اور کھڑی ہو گئی نا تو پھر اس کا یہ خیار نہیں رہے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ لأنہ دلیل الاعراض ہے، کس طرح سے کھڑا ہونا یہ اعراض کی دلیل ہے، گویا کہ یہ چیز قبول نہیں کر رہی ہے۔ وهو المبطل هنالك، اور اس طرح سے کھڑا ہونا اعراض کرنا اس اختیار کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو تداخل کی بات کی نا، تو تداخل دو قسم پر ہے۔ ایک تداخل یہ ہے کہ مثلا حکم میں ہو اور یہ حدود میں کیا جاتا ہے کہ اگر حد کے لیے کئی مرتبہ کوئی چیز ثابت ہو جائے نا تو ایک ہی حد جاری ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے کئی مرتبہ چوری کی اور ہم اس کے ہاتھ کے کاٹنے پر قادر نہ ہوئے تو ایک ہی مرتبہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد دوبارہ کرے وہ تو الگ بات ہے۔ تو مقصد کیا ہے حد سے مقصد یہ ہے کہ انزجار، تو یہ مقصد متحد اس لیے کیا ہوگا؟ حکم میں تداخل ہوگا۔ اور عبادات کے اندر جو تداخل ہوتا ہے وہ تداخل کے سبب ہوتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں یہ احتیاط برتی جاتی ہے نا، کہ یہ احتیاط کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرے؟ اس کو ثابت کرے، نہ کہ ساقط کرے۔ اور یہ جو تداخل والا معنی کا نا، تو تداخل کا کیا معنی ہے؟ یعنی کئی مرتبہ یہ سبب جو متحقق ہوا نا، ایک ہی مرتبہ ہم اس کو سمجھیں گے، ایسا نہیں سمجھیں گے کہ گویا اس نے کئی مرتبہ یہ چیز کیا، یعنی وہ عبادات کی جن کا سبب ایک ہو، مثلا سجدہ تلاوت، اس کا سبب کیا ہے؟ سجدہ تلاوت والی آیت کا پڑھنا،
تو یہ پڑھنا سبب ہے اور سجدہ تلاوت کیا ہے اس کا مسبب عبادت ہے. تو اتحاد مجلس کی وجہ سے اگرچہ اس سبب میں تکرار آ جائے، اگرچہ بار بار یہ سبب متحقق ہو جائے، پھر بھی ہم کہیں گے گویا کہ یہ سبب ایک بار پایا گیا، اور جب ایک بار ہے تو ایک بار کیا ہے، اس کے لیے سجدہ کافی ہے. اب آگے فرماتے کہ وہ فی تسطیۃ الثوب، اور کپڑے کے بننے میں. پہلے زمانے میں کپڑے کی بننے کی ایک الگ ترتیب تھی، ایک یہاں پر ٹونگتے تھے نا، اور ایک کیل وہاں پر ٹونگتے تھے یعنی فاصلے پر، اور پھر کچھ تار وغیرہ کے ذریعے وہ بنائی کرتے تھے، بنائی کا کام، کپڑے کی کاٹنے کا کام کرتے تھے. تو اس کیل سے اس کونٹی سے اس کونٹی تک جانا، کیل تک جانا، اگر کچھ بھی انداز ہونا آیا، اس کی وجہ سے مجلس میں تبدل ہوگا یا نہیں. تو فرمایا کہ اس ظاہر میں سے یہ لگ رہا ہے کہ کام ہے کہ مجلس ایک ہونا چاہیے، لیکن احتیاطاً ہم کہیں گے کہ یہ آدمی جب اس کونٹی سے وہاں جائے اس کیل سے تو دوبارہ وہ سجدہ کرے گا، تبدل مجلس ہوگا. اسی طرح اگر ایک آدمی چکی چلا رہا ہے تو چکی تو بظاہر میں ایک ہی کیا ہے، اس کی پارٹ ہوتی ہے اور ایک پارٹ ایک پتھر ہوتا ہے، لیکن بار بار گھومنے کی وجہ سے ایسا سمجھیں گے گویا کہ یہ آدمی کیا کر رہے ہیں، تبدل مجلس کر رہا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی ایک درخت کے اندر چڑھا ہے لیکن کبھی اس ٹہنی پر جاتا ہے اور کبھی اس ٹہنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو صحیح بات یہ ہے نا احتیاطاً اس پر بھی تبدل کی وجہ سے، تبدل مجلس کی وجہ سے بار بار سجدہ سائے تلاوت کیا ہوں گی، واجب ہوں گے. تو فرمائے کہ وہ فی تسطیۃ الثوب، کپڑے کی بنائی میں، بننے میں، یتکرر الوجوب، وجوب سجدہ تلاوت بار بار ہوگا، متکرر ہوگا. وفی المنتقل من غصن الی غصن کذالک، اسی طرح اگر ایک آدمی کسی درخت کے ایک ٹہنی سے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف منتقل ہو جائے تو اس پر بھی تبدل مجلس کی وجہ سے تکرار سجدہ تلاوت واجب ہوگا. فی الاصح، یہی درست بات ہے. وقذا فی الدیاسہ، اسی طرح سے خرمنگاہ میں دانوں کا اناج کا کسی فصل وغیرہ کا گاہنے کے وقت، بیلوں کے گاہنے کے وقت یا تریشر کرتے وقت بھی کیا ہوگا، تکرر ہوگا، وجوب کا لیل احتیاطاً. آگے فرما رہے وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي، مجلس صرف کس کی بدل گئی، سامع کی. مثلا یہ برآمدہ ہے اور یہ کیا ہے، کمرہ ہے. اس کمرے کے اندر یہ آدمی زید سے اب تلاوت کر رہا تھا اور بکر جو ہے وہ کہاں پر تھا، اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا. ایک مرتبہ آیت پڑھی تو دونوں پر ایک ایک سجدہ ہے. دوسری مرتبہ یہی شخص یہی آیات پڑھ رہا تھا زید سے اب، اور بکر جو ہے برآمدے میں گیا، پھر صحن میں گیا، تو 3 مرتبہ اس نے مجلس کو بدل دیا. تو سامع پر تکرار سجدہ تلاوت ہوگا اور تالی پر نہیں ہوگا. یہ فرما رہے کہ وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ، اگر سامع کی مجلس بدل جائے دون التالی، اور تالی کی مجلس نہ بدلے، تو یتکرر الوجوب علی السامع، بار بار سجدہ تلاوت کس پر واجب ہوا، سننے والے پر. لأن السبب فی حقہ السماع، اس کے حق میں سبب کیا ہے، تلاوت نہیں ہے، سماع ہے، سننا ہے، اور وہ متکرر ہوا. وَكَذَا، اسی طرح سے اذا تبدل مجلس التالی دون السامع، کہ ایک آیت بار بار پڑھ رہے، سامع جو ہے نا ایک ہی جگہ پر بیٹھے مثلا کمرے میں، اور تالی جو ہے کبھی کمرے میں آتے، کبھی صحن میں جاتے، کبھی برآمدے میں، کبھی اوپر چڑھتا ہے چھت پر، کبھی نیچے آتا ہے، اور سامع اس کی تلاوت سن رہے اور ایک ہی آیت پڑھ رہے بار بار، تو اب تالی پر بار بار سجدے تلاوت واجب ہوں گے، سامع پر نہ ہوں گے. وَكَذَلِكَ إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَى مَا قِيلَ، جسے کہا گیا ہے. وَالْأَصَحُّ، درست بات یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ، کہ سامع پر ایک قول تو یہ ہے کہ سامع پر بھی کیا ہے وجوب آ جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ سامع پر وجوب سجدہ تلاوت نہیں ہوگا. کیونکہ لما قلنا، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے حق میں سبب جو ہے وہ کیا ہے، سماع ہے، اور اس کے اندر تکرر نہیں آیا، مجلس اس کا کیا ہے، مجلس اس کی نہیں بدلی. آگے فرما رہے کہ وَمَنْ أَرَادَ سُجُودَ كَبَّرَ، اب سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب کرنا چاہے نا، اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں جائے اور پھر سر اٹھائے.
شوافی کے نزدیک یہ ہے نا کہ تکبیر تحریمہ بھی کرے گا اور اس کے ساتھ رفع یدین بھی کرے گا اور پھر سجدے میں جائے گا قیام وغیرہ کر کے. سجدے میں جاتے وقت تسبیح وغیرہ بھی پڑھے پھر اٹھے یعنی ایک جلسے میں بیٹھ جائے قاعدہ کر کے قاعدے میں تشہد وغیرہ بھی پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے دونوں طرف. ہمارے نزدیک ایسا نہیں. ومن اراد السجود حنفیہ حضرات کے نزدیک جو سجدے کا ارادہ کرے حنفیہ حضرات کے لیے طریقہ ہے کہ کبرا فوراً اللہ اکبر کے نیت وغیرہ کر کے جائے سجدے میں ولم یرفع یدیہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا رفع یدین نہیں کرے گا اور سجدے میں جائے ثم کبر پھر اللہ اکبر کہے ورفع رأسہ سجدے سے سر اٹھائے اور نہ کوئی تشہد نہ کوئی سلام ہے اعتبارا بسجدۃ الصلاۃ نماز کی سجدے کا پر قیاس کرتے ہوئے کہ اس میں بھی کیا ہے ایسی کوئی چیز نہیں نہ رفع یدین ہے اس میں اور نہ اس کے بعد کیا ہے تشہد وغیرہ ہے. وہ المروی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی بات جو ہے ابن مسعود رضی سے مروی ہے. ولا تشہد علیہ اور اس پر کوئی تشہد بھی نہیں ہے مسئلہ سا کے نزدیک ہے ولا سلام اور اسی طرح سے دائیں سلام بھی نہیں ہے. لأن ذلك للتحلیل کیونکہ سلام یہ تو تحلیل کے لیے ہوتا ہے کہ نماز سے تحلل کے لیے کہ نماز سے اپنے آپ کو کیا کرے نماز کے احرام سے نکالے. وہ یستدعی اور یہ تو اس بات کی کیا ہے متقاضی ہے تقاضا کرتا ہے کہ سبق التحریم کہ پہلے تو تحریم ہونا اور وہی منعدم ہو یہاں پر تو نہیں تحریم اس نے نہیں کیا تھا. قال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وَيُكْرَهُ یہ مکروہ ہے أَن يَقْرأَ السُّورَةَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آیَةَ السَّجْدَةِ اگر آیت سجدہ آئی نہ یہ نماز میں تھا یا نماز سے خارج تھا اس سے اگلی پچھلی آیتوں کو پڑھا گی پیچھے اور سجدہ تلاوت کو چھوڑا تو یہ مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ یہ مکروہ ہے کہ اگر سورت کی پوری سورت تو پڑھے پھر صلاۃ نماز وغیرہ ہے یا نماز سے علاوہ کسی اور چیز میں یا خارج میں وَيَدْعَ اور پھر چھوڑی کیا آیت سجدے کی تلاوت اس کو نہ چھوڑی کیونکہ لأنه يشبه الاستنکاف عنها کہ تو اس بات کے مشابہ ہے کہ وہ اس سے اعراض کر رہا ہے. ولا باس اس میں گناہ نہیں حرج تنگی نہیں ہے بأن يقرأ آیت السجدہ کہ سجدے کی آیت تو پڑھے وَيَدْعَ مَا سِوَاهُ اس کے علاوہ کیا کرے چھوڑ دے نہ پڑھے کیونکہ اب اس کی ضرورت یہی ہے کہ بس اسی پر جھکنا چاہتے لأنه مبادرۃ الیہا کہ تو کیا اس کی طرف جلدی کرنا ہے. قال محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قال محمد احب الی مجھے پسندیدہ بات یہی لگ رہی کہ ان یقرأ قبلها آیۃ او آیتین کہ آیت سجدے سے پہلے ایک آیت پڑھی یا دو آیاتیں اور پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت والی آیت بھی پڑھے کچھ اور پڑھے مرضی ہے لیکن ایسا نہ کرے کہ بس کیا کرے فوراً آیت سجدے سے شروع کرے تاکہ کوئی وہم نہ کرے گویا کہ فضیلت دے رہے آیت کو دوسری آیتوں پر دفعا لوہم التفضیل تاکہ یہ وہم کسی کو پیدا نہ ہو کہ اپنی طرف سے بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کی کسی آیت سجدے کو دوسری آیتوں پر ترجیح و تفضیل دے رہا ہے. واستحسنوا اخفاءها علماء نے مستحسن سمجھا ہے کہ آیت سجدہ کو آدمی مخفی پڑھے شفقتا علی السامعین سننے والوں پر شفقت اور آسانی کے لیے. واللہ عالم کیا معنی ہے نماز سے خارج میں اگر نماز کے اندر ہو تو ان آیتوں کو نہ پڑھے جا پر سجدہ تلاوت پڑھے تو پڑھے مخفی طور پر ہو نماز تو اس میں تو مخفی طور پر تلاوت کی جائے گی اگر جہری نماز اس میں تو جہری پڑھی جائے گی. ہاں نماز سے خارج میں کیا کرے اخفا کرے اگر کوئی سننا نہیں چاہتا نا تو پھر خامخواہ اس کو نہ سنائے. واللہ اعلم بالصواب. باب صلاۃ المسافر اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسافر کی نماز کس طرح ہے اور کس طرح نماز پڑھے اور سفر کا کیا معنی ہے. سفر مسافر باب مفعلہ ہے سافر مسافر باب مجرد سے اس کا معنی ہے کسی چیز کا کھلنا واضح ہونا اور اسی کے اسپار بھی ہے کہ کسی چیز کو روشن کرنا واضح کرنا. اور سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں نا اس کے ذریعے انسان کے لیے حالات منکشف ہو جاتے ہیں. جیسے حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ السفر قطع المسافۃ لغۃ اور اصطلاحاً کیا معنی ایک مدت مخصوص تک ایک موضع مخصوص تک جانا ایک خاص مسافت کا طے کرنا کہ جس سے احکام متغیر ہو جائے. اب یہاں پر مسافر کے متعلق کئی مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے اندر
پہلا مسئلہ جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مدت سفر کہ کہاں تک مسافت سفر ہے۔ مسافت سفر مانا یعنی جس جگہ تک سفر کرنا اور جس جگہ تک جانے کی وجہ سے انسان مسافر بنے تو اس کی مسافت کتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کم سے کم 3 مراحل کا سفر ہونا تو یہ موجب قصر ہے۔ اگر اتنی مسافت ہونا تو وہ نماز کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ یعنی شافعی، حضرت مالکیہ وغیرہ، انہوں نے 16 فرسخ کی مقدار کو موجب قصر بنا دیا ہے، اور دونوں اقوال متقارب ہیں کیونکہ 16 فرسخ سے بھی یہی مسافت نکلتی جو کیا ہے 3 دن کے چلنے سے متحقق ہو جائے، اور 16 فرسخ آج کل 48 میل بنتے ہیں، ہر کلومیٹر کے اعتبار سے ہونا تو پھر کیا ہے 78 بنتے ہیں۔ یہ تو جمہور کا مذہب ہے، اور اسی طرح سے مسئلہ تھا کہ مذہب سے بھی قریب قریب کی بات نکلتی ہے۔ اہل ظاہر کے نزدیک سفر کی کوئی مقدار یا اس کی کوئی مسافت مقرر نہیں، بلکہ وہ کہتے کہ مطلقاً سفر بس پایا جائے نہیں اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر بعض ظاہر نے یہ فرمایا ہے نا کہ 3 میل کی مقدار پر اگر یہ جانا چاہے نا تو بس یہ مسافر سمجھا جائے گا، اور انہوں نے حضرت انس کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 3 میل کے فاصلے پر گئے تھے یا 3 فراسخ کے فاصلے پر، اور 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جمہور حضرات اصل میں اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس طرح کے نماز قصر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 میل کے فاصلے پر بھی انسان مسافر بنتے۔ معنی اس کا یہ ہے نا کہ قصر کی نماز اس جگہ سے شروع کی تھی جہاں سے وہ چلنا شروع کر چکے تھے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے علاقے سے انسان خارج ہو جائے، نکل جائے، تو وہ سفر کی نماز شروع کرے گا۔ تو لہٰذا اس بات میں کوئی ایسی مرفوع صریح حدیث نہیں ہے جو کسی کے لیے کیا ہو مستدل ہو۔ البتہ جمہور حضرات جو ہے نا صحابہ کے آثار وغیرہ سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مدت قصر، کہ کتنے دن کی آدمی اگر کیا کرے، اقامت کرے یا سفر کی نیت کرے کہ مثلا میں اتنا رہوں گا یا اتنا نہیں رہوں گا، تو اس کے لیے کتنے دن ہیں جس کی وجہ سے انسان قصر کرے، اور کتنے دن پر قصر نہ کرے گا، اتمام کرے گا۔ ربیعۃ الرائے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی جگہ پر 1 دن 1 رات کی اقامت کی نیت کرے تو یہ مقیم ہے، پس اس آدمی نماز مکمل پڑھے گا، اتمام کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 4 دن تو کیا ہے سفر کی مدت ہے، لیکن 4 دن سے زیادہ کی نیت اگر کرے تو یہ مقیم ہوگا، قصر اس کے لیے جائز نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 دن کا قول کیا ہے، اور اس مسئلے میں سب سے زیادہ وسعت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنے وطن تک نہ آئے نا اس وقت تک یہ قصر کرے گا، اگرچہ کسی دوسری جگہ پر طویل قیام بھی کرے۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 19 دن کا اعتبار کیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سب سے زیادہ راجح ہے، اور اس کے نزدیک جو مدت ہے وہ 15 دن سے کم ہے، یعنی 14 13 سے نیچے جو بھی مدت کیا کرے وہ طے کرے کہ میں رہوں گا، مسافر ہوگا۔ ہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اگر وہ اقامت کی نیت کرے نا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی کوئی ایسی مرفوع صریح حدیث نہیں ہے جو کسی کے لیے مستدل بنے، البتہ آثار صحابہ سے حنفیہ حضرت استدلال کرتے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ سفر کے اندر جو قصر کیا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس پر تو علماء حضرات متفق، یعنی یہ مسئلہ سبھی ہے، یعنی 4 ائمہ، کہ سفر کے اندر قصر کرنا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، یہ مشروع ہے، جائز ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ قصر واجب ہے یا صرف جواز کی حد تک ہے۔ حنفیہ حضرات کے نزدیک قصر واجب ہے،
یعنی اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اتمام کرنا گناہ ہوگا، جائز نہ ہوگا۔ امام مالک امام احمد سے کی ایک روایت حنفیہ کی مطابق ہے، لیکن دوسری روایت میں انہوں نے قصر کو افضل سمجھا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے کہ قصر جو ہے نا یہ صرف رخصت ہے، رخصت پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کر لے 2 رکعت پڑھی 4 کی جگہ، لیکن اتمام جو ہے نا یہ صرف جائز نہیں بلکہ افضل بھی ہے کہ اگر اتمام کرے تو اور اچھی بات ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے کیا ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر نماز میں قصر کرو گے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں نا یہ مباح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی اباحت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ وجوب کے لیے۔ حنفیہ حضرات جواب یہ دیتے کہ دیکھیے جو نفی جناح کی تعبیر ہے نا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ واجب پر بھی صادق آتی، صرف جائز چیز پر صادق نہیں آتی، کیونکہ دوسری جگہ پر آپ نے خود سنا ہوگا قرآن کریم کی آیت میں سعی کے متعلق خدا نے فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے نا اس کے کرنے میں گناہ نہیں، تو گناہ کا یہ تھوڑی معنی ہے کہ جائز کرے تو مرضی ہے، نہ کرے تو مرضی ہے، بلکہ واجب اس پر بھی آپ لوگ کہتے کہ واجب ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو فلیس علیکم جناح کی تعبیر فرمائی گئی ہے نا اس کی بھی وجوب مراد ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ جو آیت قصر ہے نا جس کے متعلق آپ نے کہا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ سفر کے واقعے سے متعلق ہی نہیں بلکہ اصل میں یہ آیت صلاۃ خوف کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور گویا کہ یہاں پر مراد کیا ہے، قصر فی الکیفیت مراد ہے نا کہ قصر فی الکمیت، اور اس کے لیے خود آگے آیت میں دلیل ہے نا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قید لگی ہوئی ہے، یہ آپ اس وقت کر سکتے نا کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ فتنے میں ڈال دیا نے کافر لوگ تمہیں ضرر پہنچائے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سفر کی صورت میں جو قصر کیا جاتا ہے نا اس میں خوف کی کوئی شرط نہیں ہے، تو لہٰذا لیس علیکم جناح اپنے حقیقی معنی پر محمول اور اس سے اباحت والا معنی مراد ہوگا، لیکن یہ متعلق نہیں ہے قصر کے بلکہ صلاۃ خوف کے متعلق ہے۔ ہاں ایک واقعے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی حضرت ایک روایت میں آیا ہے جیسے کہ اعلیٰ بن امیہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر قرآن کریم میں جو آیا ہے نا کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، اس کے اندر تو خوف فتنے وغیرہ کا کیا ہے قید لگائی گئی ہے، اور آج کل تو لوگ امن میں ہے تو پھر کیوں ہم جو ہے قصر وغیرہ کرتے سفر کی حالت میں۔ تو عمر صاحب نے اس سے فرمایا کہ دیکھیے جس بات سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے مجھے بھی یہ تعجب ہوا تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قصر کا کیا حال ہے، اور یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ تو اب امن آ گیا نا، اب کیوں ہم قصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمر صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، کہ عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے لہذا آپ لوگ اس کو قبول کریں۔ تو اس سے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اس آیت کو سفر سے متعلق قرار دیا ہے نہ کہ صلاۃ خوف کے متعلق ہے، کیونکہ صدقے کا لفظ اسی کے متعلق وارد ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دراصل قصر سوالات کی جو اجازت اللہ نے دی ہے نا اس آیت کی نزول سے پہلے دی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عمر صاحب کو شبہ پیدا ہوا کہ شاید اس آیت نے قصر صلات والی جو کیا ہے اجازت منسوخ کر دی ہو اور خوف کے ساتھ مشروط کر دیا ہو، تو اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ نے جواب میں ارشاد کر کے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، کہ یہ صدقہ جو ہے نا یہ ایک صدقہ ہے اور اس کو قبول کرنا تمہاری پر واجب ہے، اور اب بھی یہ جاری ہے، اور اس آیت نے اس کو منسوخ نہیں کیا۔
شوافی حضرات کے استدلال اس آیت سے تھا نا، دوسرے استدلال وہ حضرت عائشہ رضی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ جا کر عمرے کی نیت سے گئی تھی اور وہاں پر مکے میں اس نے کیا کر دیا تھا، اتمام کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھ اتمام جائز ہے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتمام کیوں کرتے اور نبی علیہ السلام بھی اس کو منع فرما دیتے۔ ایک جواب تو ہم اس کا یہ دیتے کہ دیکھیں یہ روایت مسترب ہے، اور اس کے علاوہ روایات میں آیا ہے، جیسے انس کی روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں، اور سارے عمرے جو ہے نبی علیہ السلام نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے تھے، سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ تو پھر حضرت عائشہ صاحبہ کا یہ کہنا کہ میں نے قصر کیا، آپ نے قصر کیا یا رسول اللہ، اور میں نے اتمام کیا، آپ نے تو روزہ نہیں رکھا اور میں نے روزہ رکھا، تو لہٰذا یہ درست نہیں بنتا۔ بعض شوافی حضرات یہ توجیہ کرتے ہیں کہ شاید یہ فتح مکی والا واقعہ ہو، کیونکہ فتح رمضان جو تھا نا، وہ فتح مکہ جو تھا نا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن یہ توجیہ بھی درست نہیں بنتی، کیونکہ ہم لوگ جانتے کہ فتح مکی کے سفر میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھی، بلکہ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو لہٰذا یہ روایت معلول ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی فٹ نہیں بنتی، درست نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض ہم اس کو درست بھی مان لینا تو ہم یہ کہیں گے کہ فتح مکی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی، تو پھر اس کا جواب یہ دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس سفر میں 15 دن یا اس سے زیادہ مکے میں گزارے تھے اور اقامت کی نیت نہیں فرمائی تھی۔ ممکن ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی علیہ السلام اقامت فرما چکے ہیں، اس لیے کیا کر دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اتمام بھی کیا تھا اور روزہ بھی رکھا تھا۔ شوافی حضرات کے ایک استدلال ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ نے کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں قصر بھی کرتے تھے، اتمام بھی کرتے تھے، کبھی روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چھوٹے سفر میں 3 مراحل سے اگر کم پر ہوتے پھر تو اتمام فرماتے، اگر 3 سے زیادہ کے سفر پر ہوتے نا فاصلے پر تو پھر قصر کرتے تھے، لہٰذا اس سے آپ لوگوں کا استدلال نہیں بنتا۔ اور ایک استدلال حضرات شوافی حضرات سے بھی کرتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں اتمام کیا تھا وغیرہ، اسی طرح عثمان غنی صاحب نے بھی اتمام کیا تھا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک تو اپنے اجتہاد سے کیا تھا اور یہ طویل کیا تھا کہ میں ام المؤمنین ہونا اور سارے لوگ میرے بیٹوں کی طرح ہے، لہٰذا یہ میرا کیا ہے اپنا وطن، یہاں پر میں کیا کروں گا، اتمام کروں گی میں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اتمام کیا تھا نا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ بھی اپنے اجتہاد سے کام کر چکا ہے، کہ اپنے اجتہاد سے وہ اتمام کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات حنفیہ میں سے بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی صاحب نے وہاں پر مکے میں گھر بنا لیا تھا، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، اتمام کرتے تھے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ عثمان غنی صاحب کا یہ مسلک تھا کہ اگر حالت السیر کی صورت میں ہو پھر تو اتمام انسان قصر کرے، ہاں اگر حالت الاستقرار کی صورت میں ہو تو پھر انسان کیا کرے، اتمام کرے۔ اور بعض حضرات اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ اصل میں عثمان غنی صاحب نے حج کے موسم پر جو اتمام کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ اس صورت میں اور اس وقت اعراب حضرات کا بہت بڑا اجتماع تھا، تو آپ نے قصر نہیں کیا اس خاطر سے کہ کہیں اعراب لوگ یہ نہ سمجھے کہ پوری نماز یہی 2 رکعت ہے، اس لیے ان کی تعلیم کے لیے اور ان کے سکھانے کے لیے اسی غرض کو سامنے رکھ کر جو ہے حضرت عثمان غنی صاحب نے اتمام کو مناسب سمجھا۔ تو لہٰذا اس سے معلوم نہیں ہو رہا کہ اتمام کیا ہے، جائز ہے۔ حنفی حضرات کے دلائل میں سے پہلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود روایت ہے کہ سب سے پہلی جب نماز فرض کی گئی 2 رکعت تھی، پھر سفر کی نماز اپنی 2 رکعتوں پر برقرار رکھی گئی اور حضر کی جو نماز اپنے لگے اقامت کی صورت میں پڑھی جاتی اس میں 2 رکعتیں زیادہ کی گئی۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جمعے کی نماز، عید کی نماز اور عید الفطر، عید النحر، عید الاضحیٰ اور اسی طرح سے سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری دنیا حدیث، بہت ساری حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ نماز سفر، صلاۃ السفر جو ہے نا وہ آدھی ہے، پوری نماز نہیں ہے۔ اور شافعی حضرات کی استدلال کرتے کہ دیکھیں ایک اشکال کرتے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے اور صدقے کی قبول کرنے میں آدمی کی اختیار ہے نا، تو اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے، مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو صدقہ دے تو واجب تھوڑا ہے کہ وہ آپ سے قبول کرے، رد بھی کر سکتے۔ ہم کہیں گے کہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ جس کا رد کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ اسی کی طرح ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے لیے قصاص معاف کرے، اگر آپ قبول کرے یا نہ قبول کرے نا، آپ معاف ہو جائیں گے۔ قصاص جو ہے اس شخص سے نہیں لیا جائے گا جس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی کیا ہے، قبول کرنا واجب ہے۔ فقبل صدقۃ کے اندر امر بھی وجوب کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اس میں تعلق آتا بھی نہیں، تو اس لیے اس کا قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو فرما رہے کہ باب صلاۃ المسافر، باب مسافر کی نماز کے متعلق۔ السفر الذی، وہ سفر یتغیر بہ الاحکام، کہ جس سے احکام بدل جاتے۔ کیا معنی؟ جیسے کہ نماز کے اندر قصر آنا اور روزے کا رکھنا نہ رکھنا، اباحت افطار، اور اسی طرح سے مدت مس کا کیا ہونا، طویل ہونا کی 3 دن تک، اور اسی طرح سے جمعے کی نماز مسافر پر واجب نہیں، یہ دن کی نماز اس طرح سے اسقی اور سے ساکت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مدت سفر ہے کہ جس میں ایک عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کا کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ سفر ہے نا کہ جس سے احکام بدلے، کہ ایقصد مسیرۃ 3 ایام ولیلیھا، کہ وہ ارادہ کرے 3 دن کی مسافت کا، ولیلیھا، اور اس طرح 3 راتیں۔ معنی یہ ہے نا کہ 3 دن، 3 راتوں میں سے 3 دنوں کی کیا کرنا، سیر کرنا، مسیرت کا اختیار کرنا، چلنا، مسافت کا طے کرنا مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ رات کو بھی چلے۔ اور یہ جو چلنا مراد ہے نا، بسیر الابل ومشی الاقدام، جیسے اونٹ چلتا ہے نا اور پیدل انسان چلتا ہے، وہ چلنا مراد ہے۔ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یمسح المقیم کمال یوم ولیلہ، کہ مقیم آدمی اگر مسح کرنا چاہے وضو پر تو 1 دن 1 رات کرے، نے 5 نمازوں کے لیے۔ والمسافر 3 ایام ولیالیھا، اور مسافر 3 دن تک کیا کرے، مسح کر سکتا ہے۔ تو عامت الرخصت والجنس، یہ رخصت جنس کو عام ہے۔ ومن ضرورت، اس کی ضرورت یہ ہے کہ عموم التقدیر، تقدیر کے اندر جو اندازہ ہے مقدار ہے نا دنوں کا، وہ بھی عام ہو جائے۔ یہ جو 3 دن کا فرمایا گیا نا، تو یہ طرفین کی نزدیک ہے، اور امام سوسی کی نزدیک کیا ہے، وقدر ابو یوسف رحمہ اللہ بیومین واکثر اليوم الثالث، یا وہ اکثر اليوم الثالث، 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، اگر اتنا وہ کیا کرے، کسی جگہ چلے اور مسافت طے کرے تو یہ مسافر سمجھا جائے گا، قصر کرے گا۔ والشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات کو لے لیتے ہیں۔ وہ فی قول، ایک قول میں، دوسرے قول میں 4 دن کا قول ہے۔ وکفا بالسنت حجۃ علیہما، ہمارے لیے حدیث کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے کافی ہے بطور استدلال کی، کہ یہ حدیث اثر ہمارے لیے کیا ہے، استدلال ان کے خلاف۔ والسیر المذکور، جو مذکور سیر ہے نا، مسیرۃ 3 ایام، کہ بسیر الابل ومشی الاقدام، المذکور جو ذکر کیا گیا نا، هو الوسط، وہ درمیانہ والا سیر چلنا مرادی۔ وہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ سے اس کی جو کیا ہے مسافت ہے، وہ یہ منقول ہے کہ التقدیر بالمراحل، مراحل کے ساتھ، مراحل جو ہے نام ہے، مرحلے کی جمع ہے۔ وهو قریب من الاول، بھی کیا ہے، پہلے قول کی قریب ہے۔ ولا معتبر بالفراسخ، یا پر تو فرمائے کہ فراسخ کے اعتبار نہیں، فراسخ کا بھی اعتبار ہے۔ ہوا صحیح بات ہے، اور یہ کیا ہے، فراسخ کا قول تو شوافی حضرات نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ایک بات یہ ہے نا کہ یہ جو کہا کہ چلنا وغیرہ، تو یہ چلنا صرف خشکی میں مراد ہے، کہ خشکی میں اگر ایک آدمی چلنا شروع کرے تو یہ چلنا 3 دن کے چلنے پر مقبول ہوگا۔
اور پھر یہ کہ نا کہ اگر ایک آدمی چھوٹے قدموں والا ہے دوسرا بڑے قدموں والے، مثلا ایک آدمی ڈینگ ہے اور ایک کیا ہے ٹگنا ہے، اسی طرح سے ایک آدمی بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا بچہ ہے، تو آیا اس کے چلنے سے کوئی اختلاف آتا ہی تو نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایک متوسط آدمی متوسط چال شروع کرے، چلنا شروع کرے اور 1 گھنٹے کے اندر 3 میل کو کیا کرے طے کر سکے، جا سکے، قطع مسافت کر سکے، تو یہی مراد ہے۔ چاہے وہ جس طرح بھی آدمی ہونا 1 گھنٹے کے اندر 3 میل کو کیا کرے قطع کرے۔ اور اسی طرح سے 3 دن 3 راتوں میں مکمل طور پر جانبی مراد نہیں کہ بس مکمل طور پر جاتا رہے اور سیر کی حالت میں، کیونکہ سفر کی حالت میں نماز پڑھنا پڑے گا، کچھ آرام کرنا پڑے گا، اسی طرح سے کچھ کھانا پینا ہوگا، کسی جگہ پر آرام کر کے اترنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے داخل ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا کرنا، کسی جگہ کا طے کرنا مراد ہے۔ تو تقریباً علماء نے اس کا اندازہ لگایا کہ 16-17 گھنٹے بنے۔ تو جب 16 گھنٹے بنے، 16 گھنٹوں میں جتنی مسافت ہم طے کریں نا پیدل متوسط چال کے ساتھ، تو یہ مسافت سفر کہلائے گی۔ اور جب یہ 16 گھنٹے طے کرے گا تو 16 گھنٹوں کو آپ ضرب دے دیں 3 میل کے ساتھ، تو تقریباً 48 میل بن جاتے ہیں۔ 48 میل بنے یا اسی طرح سے 78 کلومیٹر بنے نا، تو یہ کیا ہوگا، مدت سفر اس سے متحقق ہوگی اور مسافت سفر اس سے متحقق ہوگی۔ اور پھر یہ جو چلنا ہے نا، یہ خشکی کے اعتبار سے معتبر ہے۔ پہاڑ کے اندر چلنا اپنے اعتبار سے معتبر ہوگا کہ پہاڑ کے اندر 16 گھنٹوں میں اگر ایک آدمی کسی چڑھائی پر چڑھے اور کسی مسافت کو طے کرے تو یہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے سمندر کے اندر چلنا ہے نا، وہ اس کے ساتھ معتبر نہیں، اس پہ کیا ہے بس 16 گھنٹوں میں جو کچھ طے ہو جائے نا کسی بھی طرح سے، تو اس کا اپنا اعتبار ہے۔ اور پھر یہ جو 16 گھنٹوں میں جو مسافت طے کی جاتی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بس وہ اسی کیا کرے طے کرے گا۔ ایک آدمی اسی 16 گھنٹوں والی مسافت کو گاڑی میں کچھ بھی ٹائم کے ساتھ طے کرے نا، تو یہ مسافر کہلائے گا۔ جہاز میں جا کر یا ہیلی کاپٹر میں جا کر یا کسی بھی آلے وغیرہ کو استعمال کر کے یہ مسافر کہلائے گا۔ وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْمَاءِ، پانی میں یہ قدموں والا چلنا مراد نہیں ہے۔ معنی ہے کہ لا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ، کہ خشکی میں جو جانا ہے نا وہ پانی کے جانے کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا، بلکہ پانی کا جانا اپنے اعتبار سے ہے، اس میں چلنا مسافت کا طے کرنا اپنے اعتبار سے ہے۔ فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں جو چیز معتبر ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، جو اس کے حال کے مطابق حال کے لائق ہے، کہ اس میں جانا تو اپنے اعتبار سے کبھی ہوا جو ہے تیز ہوتی ہے کبھی تیز نہیں ہوتی، تو پر کشتی کے ذریعے ہم جاتے ہیں۔ کما فی الجبل، جیسے کہ پہاڑ میں ہے کہ پہاڑ میں 3 دن 3 رات میں جو فاصلہ طے ہو جائے وہ اسی اعتبار سے معتبر ہے جس پر 16 گھنٹے 17 گھنٹے لگے۔ قال پھر آگے فرمائے جو اختلافی مسئلہ ہے کہ وفرض المسافر فی الرباعیۃ رکعتان، ہمارے نزدیک 4 رکعت میں 2 رکعتوں کا پڑھنا واجب ہے، لا یزید علیہما، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ صبح کی تو ویسی بھی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں۔ وقال شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرضہ الاربع، 4 رکعت ہی پڑھے گا، اور اس طرح سے دوسرے علماء حنابلہ اور مالکیہ کے بھی مذہب ہے۔ والقصر رخصۃ طرفیۃ، اور یہ جو قصر ہے نا کہ 4 رکعت کو 2 پڑھنے رخصت طرفیہ ہے، آسانی کے لیے سہولت کے لیے، اعتبار بالصوم، صوم پر قیاس کرتے ہیں۔ ولنا کہتے ہیں کہ ان الشفع الثانی لا یقضى یا لا یقضی، کہ جو دوسرا شفع ہے نا دوسری 2 رکعتیں اس کی قضا نہیں کی جاتی اور نہ قضا لائے گا۔ ولا یأثم علی ترکہ، اور اس کی چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ وہذا، اور اس طرح سے 2 رکعتوں کا نہ اس کی قضا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہ کیا ہے گناہگار ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نہ پڑھے نا، تو اس لیے کیا ہے لازم نہیں۔ وہذا آیت النافلۃ، نفل ہونے کی نشانی ہے، بخلاف الصوم، بخلاف روزے کے، کہ روزہ کیا ہے اس پر آپ کا قیاس کرنا نماز کو درست نہیں، کیونکہ لأنہ یقضی یا لأنہ یقضی، کہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا یا روزے کی قضا کی جائے گی۔ وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا،
اگر اس شخص نے 4 رکعت پڑھی وقعد فی الثانیہ اور دوسری رکعت پر بیٹھ گئے قدر تشہد کی بمقدار اجزأته الاولیان عن الفرض، پہلی والی 2 رکعتیں کافی ہو جائے گی، وہ فرض میں سے شمار ہوگی عند الاحناف، والاخریان له نافلہ، اور آخری 2 رکعتیں جس نے قاعدے کے بعد ملائی ہے نا یہ اس کے لیے نفل بن جائے گی اعتبارا بالفجر، فجر کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَيَسِيرُ مُسِيئًا، لیکن ایسا کرنے والا آدمی گناہگار ہے، برا کرنے والا ہوگا، کیونکہ لتأخیر السلام، کہ اس نے سلام کو اپنی جگہ سے کیا کر دیا، مؤخر کر دیا، کیونکہ دوسری رکعت پر اس کے لیے سلام پھیرنا واجب تھا تو اس نے تاخیر کر دی۔ وَإِن لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ، اگر دوسری رکعت پر قاعدے کے لیے نہ بیٹھا قدرہا تشہد کے بمقدار بطلت، تو اب اس کی فرض نماز باطل ہو گئی ہمارے حنفیہ کے نزدیک، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باطل نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک کیوں باطل ہوگی؟ کیونکہ لاختلاط النافلۃ بہا، کہ اس نے فرض نفل کی نماز کو مختلط کر دیا، گڑبڑ کر دیا، ملا دیا فرض کے ساتھ قبل اکمال ارکانہا، ارکان کی پورا کرنے سے پہلے، اور اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ مبطل ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن